فاتحہ۔ الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سید الاولین والآخرین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین وجد الحسن والحسین، المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، یہ ایام فاطمیہ کے سلسلے کی مجالس منعقد کی گئی ہیں اور آپ 13 تقریباً جمادی الاولیٰ سے مسلسل مجالس کا سلسلہ ہے جو سماعت فرما رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ 3 مجلسیں بھی ہیں جو مؤسسہ اثر الظہور یعنی امام مہدی ٹرسٹ کی جانب سے منعقد کی گئی ہیں۔ میں نے جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، بس آپ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیں اور اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ انا شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن وہ ہے جو بے نسلہ ہے، آپ کا دشمن وہ ہے جو دم بریدہ ہے، جس کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت عاص بن وائل نے الزام لگایا کہ رسول اسلام کی نسل ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ خلاق کائنات نے جناب خدیجہ سے چند بیٹے دیے لیکن واپس لے لیے۔ اس کے بعد بیچ میں سلسلہ منقطع رہا، آخر میں ماریہ قبطیہ کے بطن سے جناب ابراہیم کو اللہ نے دیا، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو لوگوں نے تانا زنی شروع کی کہ رسول اسلام کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ رسول اسلام تھوڑا رنجیدہ ہوئے تو خلاق کائنات نے کہا انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب یہاں کوثر کے معنی میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ کوثر سے مراد یہاں نہر کوثر ہے، بعض نے کہا کوثر سے مراد کوثر ہے جو مومنین جائیں گے اور وہاں انشاءاللہ نوش فرمائیں گے، بعض نے کہا نہیں کوثر سے مراد ذات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، صلوات دیجیے محمد علیہ۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ خلاق کائنات نے جناب فاطمہ زہرا کو عطا کرنے کے بعد کہا انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے، یعنی آنے والی جو ذات ہے وہ ذات گرامی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی نسل آگے بڑھے گی۔ اور حبیب کائنات نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ باقی انبیاء وہ ہیں جن کی نسل ان کے بیٹوں سے چلی ہے، لیکن میری نسل میری بیٹی فاطمہ زہرا کے ذریعے سے چلی۔ تو آپ ملاحظہ کیجئے گا، ذرا سوچئے گا کہ جناب فاطمہ زہرا کے لیے خلاق کائنات کہتا انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیں۔ 2 علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، مولانا کمیل صاحب ہیں، مولانا شکیل صاحب ہیں، اس میں صلی امر کا صیغہ ہے، وانحر بھی امر کا صیغہ ہے۔ صلی یعنی اللہ کی بارگاہ میں آپ نماز پڑھیں، حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد قربانی پیش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو زہرا کو عطا کیا ہے۔ توجہ کریں گے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی جناب فاطمہ زہرا کو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیں۔ پھر اب اگر قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھیے گا، سوچیے گا ذرا عظمت زہرا کیا ہے۔
حبیب کائنات کی منزل کو اگر آپ پہچانیں تو خلاق کائنات کی بارگاہ میں اپنا حبیب اتنی نمازیں پڑھتا تھا، اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جاتے تھے، تو قدرت کو کہنا پڑا میرے حبیب ذرا آرام کر لیا کریں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میرے حبیب ذرا آپ آرام کر لیا کریں۔ ایک طرف تو کہتا ہے کہ مصلی چھوڑو، آرام کر لیا کرو، لیکن زہرا کو عطا کرنے کے بعد کہتا ہے فصلی، اور کر رہے ہیں فصلی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیں۔ میں نے کہا معبود جب مصلی چھڑوا رہا ہے تو زہرا کو عطا کرنے کے بعد کیوں حکم دے رہا ہے کہ نمازیں پڑھیے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیجئے؟ تو عجب نہیں خلاق کائنات جواب دے کہ نادان جانتا نہیں ہے زہرا اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ میں اپنے حبیب کو بھی اگر عطا کر رہا ہوں تو حبیب سے بھی مطالبہ نماز بھی ہے، مطالبہ قربانی بھی ہے۔ تو آپ سوچیے ذرا، حبیب کو بھی اگر زہرا کو عطا کیا جا رہا ہے تو اللہ کہتا ہے فصلی، اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھو اور قربانی پیش کریں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ اپنے حبیب کو عطا کرنے کے بعد زہرا کو اللہ کہتا ہے کہ آپ اپنی اس کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیے اور قربانی پیش کیجئے، آپ کے دل میں اگر محبت زہرا عطا کرے، غور کیجئے گا آپ ذرا، آپ کے دل میں اگر اللہ محبت زہرا عطا کرے اور آپ بے نمازی ہوں تو کیا محبت زہرا آ سکتی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، محبت زہرا آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ جب حبیب کائنات جو اتنی نمازیں پڑھتا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیروں پہ ورم آ جاتا ہو، ایک طرف کہے کہ نمازیں نہ پڑھیے، کم پڑھیے، اور جب زہرا کو عطا کرے تو کہے آپ نمازیں پڑھیے، تو جو زہرا کے سلسلے میں اپنے نبی کو معاف نہ کرے تو آپ کو کس کھیت کی مولی ہے؟ آپ کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ ایک اور بآواز بلند صلوات بھیجو۔ دیکھیں میں نے 2 علماء کرام کے لیے کہا تھا، ماشاءاللہ 2 ادھر بھی اور تشریف لے آئیں۔ ایک اور بآواز بلند صلوات بھیجو۔ تو عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں گے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیں اور اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو حبیب کو معاف نہ کرے، چونکہ ہم نے آپ کو زہرا کو عطا کیا ہے، ایک طرف میں نے پھر عرض کر رہا ہوں، ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب ذرا مصلی چھوڑو، نمازیں کم پڑھو، لیکن جب زہرا کو عطا کیا ہے تو کہتا ہے فصلی، میری بارگاہ میں نمازیں پڑھتے رہو۔ تو جو اللہ زہرا کو عطا کرنے کے بعد اپنے حبیب سے مطالبہ نماز کر رہا ہے، تو جس کے دل میں محبت زہرا رہی ہو تو اللہ اس کو بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اگر محبت زہرا دل میں ہے تو پھر اس کو نمازی ہونا چاہیے۔ اب یہیں سے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، چلیے معراج کی منزلوں کی طرف چلتے ہیں ذرا۔ جب معراج کی منزلوں میں ہمارا حبیب گیا ہے تو مقصد معراج 2 ہیں، ایک نور فاطمہ زہرا لانا ہے، دوسرے تحفہ نماز لانا ہے۔ توجہ، دوسرے تحفہ نماز لانا ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ آپ سوچیے ذرا، غور کیجئے عظمت زہرا کیا ہے۔ نور فاطمہ زہرا معراج سے حبیب لے کے آئے، کس شکل میں؟ سیب کی شکل میں تناول فرمایا۔ میں نے کہا پروردگار سارا کام تو جبرائیل کے ذریعے کرا رہا تھا۔ توجہ، سارا کام جبرائیل کے ذریعے کرایا تھا۔ پورا قرآن جبرائیل کے ذریعے آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تو نور فاطمہ زہرا بھی سیب کی شکل میں تھا تو وہ بھی جبرائیل کے ذریعے بھیج دیتا۔ تو اب جب نہیں خلاق کائنات جواب دے، نادان جانتا نہیں ہے زہرا اس ہستی کا نام ہے کہ اپنے حبیب کو ہم منزل معراج میں بلائیں گے، منزل معراج میں بلائیں گے، تب اس کو عطا کریں گے۔ تو جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، اب کسی سے زہرا کا تقابل نہ کرنا، آنے سے پہلے جو اپنے باپ کو منزل معراج میں بلا لے اس کو زہرا کہتے ہیں۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ آنے سے پہلے جو اپنے بابا کو منزل معراج میں بلا لے اس کو زہرا کہتے ہیں۔ تو آپ سوچئے زہرا اور نور زہرا اور جناب نور زہرا اور نماز، یہ دونوں تحفے معراج کی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ دونوں تحفے نماز کے آپ جانتے ہیں۔ تحفہ نماز وہ بھی معراج کی یاد ہے، اور نور فاطمہ زہرا یہ بھی نماز کی معراج کی یاد ہے، دونوں تحفے نماز کے ہیں۔ اب اگر کوئی بے نمازی یہ سوچے کہ ہمارے دل میں محبت زہرا آ جائے گی تو جیسے قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے،
توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے، ویسے نماز اور زہرا جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاں نماز ہے وہاں زہرا ہے، جہاں زہرا ہے وہاں نماز ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں گے، ذرا سوچئے زہرا کی عظمت کیا ہے کہ اپنے بابا کو منزل معراج میں آنے سے پہلے بلایا ہے، تو بعد کی شان کیا ہوگی زہرا کی؟ یہی وجہ ہے، آپ سب سنتے ہیں جانتے ہیں کہ زہرا کی شان کیا تھی۔ حبیب کائنات جب بیٹھے رہتے، تشریف فرما رہتے تھے اور شہزادی تشریف لاتی تھیں، تو عادت کیا تھی کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے اور اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ اب سوچئے ذرا زہرا کی عظمت کیا ہے، زہرا کی شان کیا ہے۔ یعنی کائنات جس کی تعظیم کرے اس کو محمد کہتے ہیں، اور محمد جس کی تعظیم کرے اس کو زہرا کہتے ہیں۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم ملاحظہ فرمائیں گے، سوچیں گے ذرا مجھے زیادہ زحمت نہیں دینا ہے، لیکن ایام فاطمہ کے سلسلے میں یہ منعقد مجلسیں ہیں، تو آپ غور فرمائیں گے اللہ نے کیا کہا، اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں اور اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ یہ سورہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مخصوص ہے۔ ایک دو باتیں اس سلسلے میں عرض کروں گا، سوچئے گا ذرا، پھر عرض کروں گا شہزادی کی عظمت کیا ہے اور شہزادی کیا کہنا چاہتی ہیں اور ہم سے شہزادی کیا چاہتی ہیں۔ ایک اور باواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، ہم ملاحظہ فرمائیں، سوچیں ذرا، سورہ کوثر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو لوگوں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو، میرے حبیب اس سورہ کوثر کو ذرا خانہ کعبہ پہ آویزہ کر دو۔ سورہ کوثر کو خانہ کعبہ پہ آویزہ کر دیا گیا، کہا اگر تم جواب لا سکتے ہو تو جواب لے آؤ۔ پہلے کہا پورے قرآن کا جواب لاؤ، پھر 10 سوروں کا جواب لاؤ، پھر ایک ہی سورہ کا جواب لے آؤ، لیکن نہ 10 کا جواب، نہ پورے قرآن کا جواب، نہ سورہ کوثر کا جواب۔ سب معلقہ 7 قصیدے خانہ کعبہ کے اوپر لٹکائے گئے تھے اس سورے کے مقابلے پہ، لیکن جب سب نے موازنہ کیا، دیکھا جو بڑے بڑے ادیب تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، تو سب نے اپنے اپنے سورے جو بنائے تھے، قصیدے بنائے تھے، اور سب نے اپنے اپنے اتار لیے اور کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، ما هذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ سب نے اپنے اپنے قصیدے اتار لیے، 7 قصیدے اس کے مقابلے پہ لٹکائے گئے تھے، لیکن سب نے کہہ کے اتار لیا۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں لٹکایا خلاق کائنات نے، کہاں لٹکایا سورہ کوثر کو؟ اپنے حبیب سے کہاں لٹکوایا؟ آپ کہیں گے خانہ کعبہ کی ظاہری دیوار پر۔ جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جب سورہ کوثر جو خانہ کعبہ کی ظاہری دیوار پہ لٹکایا جائے، جب اس کا جواب نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جب اس کا جواب نہیں ہے تو جس نے خانہ کعبہ میں پیدا ہو کر کے کعبے کو کعبہ بنایا ہو، اس کا جواب کہاں سے آ سکتا ہے؟ پھر لفظوں کو بدل کے کہوں کہ جب سورہ کوثر کا جواب نہیں ہے تو ذات کوثر فاطمہ زہرا کا جواب کہاں سے آ سکتا ہے؟ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، آپ سوچئے ذرا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس سے پہلے بھی خلاق کائنات نے اپنے حبیب سے کہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ان قریب ہم آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی سب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم ایسی چیز آپ کو عطا کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ پوری کائنات پہ آپ سوچئے، سب چاہتے ہیں رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، لیکن اللہ کس کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ حبیب کو راضی کریں۔ میں نے کہا حبیب آپ کب راضی ہوں گے؟ کہا میں اس سے راضی ہوں گا جس سے زہرا راضی۔ اللہ کو اگر راضی کرنا ہو تو پہلے زہرا کو راضی کرنا پڑے گا۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے میں نے کسی موقع پہ ایک جملہ کہا تھا، توجہ چاہتا ہوں، میں نے کسی موقع پہ ایک جملہ کہا تھا کہ جب پورا عالم اسلام، ایک روایت میں نے عرض کی تھی کہ جس وقت انسان مر جاتا ہے شہادت نامہ لکھا جاتا ہے، اس میں 40 مومنین گواہی دیتے ہیں، تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر 40 مومنین گواہی دے دیں تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا اگر 40 آدمی گواہی دے دیں جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو جس کو عالم اسلام رضی اللہ کہے،
توجہ چاہ رہا ہوں، جس کو عالم اسلام رضی اللہ کہے تو پھر تو اللہ کو راضی ہو جانا چاہیے۔ ہم نے کہا بالکل یقینی طور پہ اللہ راضی ہو جائے گا، لیکن نبی نے فرمایا ہے جس سے زہرا راضی، جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زہرا کو راضی کرنا پڑے گا، تب اللہ جا کے راضی ہوگا۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی ہمیں سوچنا چاہیے، ہم اور آپ غور کریں، سوچیں ذرا کہ زہرا کی شان کیا ہے اور زہرا کی عظمت کیا ہے۔ ہم زہرا کی منزل کو تو پہچانتے ہیں، لیکن بات گھوم پھر کے آتی ہے کہ ہم زہرا کو مانتے ہیں لیکن زہرا کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن اہل بیت کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا، ہم اور آپ سب باغ فدق چھیننے والوں پہ لعنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ چار خطبے اہم ہیں، چار خطبے اگر آپ ملاحظہ کریں گے ایسے، چار خطبے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ایک خطبہ غدیر جو حبیب کائنات نے دیا ہے، وہ بھی ولایت مولا کائنات ہے۔ دوسرا خطبہ خطبہ فدق ہے جو شہزادی نے دیا ہے، اس میں بھی مولا کائنات کی ولایت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور تیسرا خطبہ خطبہ شقیہ ہے جو خود مولا کائنات نے بیان کیا ہے۔ اور چوتھا خطبہ جناب زینب کا ہے جو دربار یزید میں دیا گیا ہے، لیکن اس سے میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ ہم سب جناب فاطمہ زہرا کے جب حق کی بات آتی ہے تو سب باغ فدق کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن خطبہ فدق پہ کسی کی نظر نہیں جاتی ہے۔ شہزادی کیا چاہتی ہے، آپ غور کیجئے کہ بآواز بلند ذرا صلوات بھیجیں۔ میں کچھ جملے پہلے خطبہ فدق کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیں اور اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ یعنی نماز کو خلاق کائنات بتانا چاہتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو زہرا کو عطا کیا ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیے۔ اور شہزادی جب خطبہ فدق دیتی ہے تو وہاں ارشاد فرماتی ہے الحمدللہ الذی، الحمدللہ علامہ انعما، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ بتائیں نعمتیں کون سے خاندان کو ملی ہے؟ اس خاندان سے زیادہ نعمتیں کسی خاندان کو نہیں ملی ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتی ہے وَجَعَلَ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، ہم نے اللہ نے ایمان کو اس لیے قرار دیا ہے تاکہ تمہیں شرک سے بچا سکے، شرک سے محفوظ رکھ سکیں۔ یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو انسان شرک سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو اگر ایمان نہ ہو، جب شرک سے محفوظ نہیں ہے تو اگر کل ایمان سے واسطہ نہ ہو، اگر کل ایمان سے واسطہ نہ ہو تو وہاں شرک سے انسان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اور جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے اس کے بعد شہزادی فرماتی ہے وَجَعَلَ الصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، اور نماز کو اللہ نے اس لیے قرار دیا ہے تاکہ آپ کو تکبر سے محفوظ رکھ سکے۔ خطبہ فدق، باغ فدق کا تذکرہ کرنے والے ذرا یہ بھی سوچیں کہ خطبہ فدق میں زہرا ہم سے اور آپ سے کیا چاہتی ہے، کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ جعل الصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، شہزادی کہتی ہے اللہ نے نماز کو اس لیے قرار دیا ہے کہ آپ کو کس سے محفوظ رکھ سکے؟ تنزیہا لکم عن الکبر، تاکہ آپ کو تکبر سے بچایا جا سکے۔ یعنی نماز کو اللہ نے اس لیے قرار دیا ہے کہ آپ کے ذہن میں تکبر نہیں آنا چاہیے، آپ کے ذہن میں غرور نہیں آنا چاہیے۔ انسان تکبر کس بات پہ کرتا ہے، کس چیز پہ تکبر کرتا ہے؟ پیسہ آ گیا ذرا سا تو انسان میں تکبر آ گیا، غرور آنے لگتا ہے۔ گاڑی آ گئی، بینک بیلنس ہو گیا، مکان بن گیا تو فوراً تکبر آنے لگتا ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، صلوات بھیجئے محمد والے محمد، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان کس چیز پہ تکبر کر رہا ہے؟ اپنی خلقت کو دیکھ لے، اپنی خلقت کو دیکھے، کس چیز سے خلق ہوا ہے؟ جس سے پیدا ہوا وہ بھی نجس۔ پھر آخری منزل میں کہتے ہیں کہ اپنی آخری حیثیت کو پہچان لے کہ جب دنیا سے چلا گیا تو کتنا نجس آیا، پیدا ہوا تو بھی نجس، دنیا میں آیا تو بھی نجس، جب دنیا سے چلا گیا تو اتنا نجس کہ اگر دوسرا ہاتھ لگا دے تو پاک رہے گا مرنے کے بعد؟
حد یہ ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، حد یہ ہے کہ اگر 2 غسل بھی دے دیے جائیں، ایک غسل باقی ہو اور پھر بھی اس کو ہاتھ لگا دیا جائے تو پاک رہے گا؟ پاک ہوگا؟ نہیں پاک ہو سکتا جب تک تینوں غسل مکمل نہ کر دیے جائیں، اس وقت تک پاک ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی مرنے کے بعد اتنا نجس ہو جاتا ہے کہ 3 غسل دے کے اس کو پاک کیا جاتا ہے، اس سے پہلے انسان اگر ہاتھ لگا لے تو وہ بھی نجس ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اور اس سے ہٹ کے ایک جملہ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، مولا پھر فرماتے ہیں کہ کس چیز کے اوپر تکبر کر رہا ہے، کس چیز کے اوپر غرور کر رہا ہے۔ اگر یہ غرور اس کے اندر آ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ ذرا قبرستان چلا جائے۔ یہاں والا ہے تو یہاں کے قبرستان میں جائے، چونکہ یہاں کے لوگوں کو پہچانتا تھا کہ یہ وہ انسان تھا جس کی کپڑوں پہ دھول تک نہیں آتی تھی، یہ وہ انسان ہے جس کے آگے پیچھے 10-20 آدمی گھومتے تھے، یہ وہ انسان ہے جس کے دسترخوان پہ 10-5 آدمی بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، لیکن آج سب کے ساتھ مٹی میں سویا ہوا ہے۔ آج سب کے ساتھ مٹی میں سویا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں یہ مٹی بھی نصیب ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اس لیے کہ بہت سے مرنے والے ایسے ہیں کہ نہیں ہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا کہاں مرے کہاں چلے گئے، پہنچی وہیں پہ خاک۔ نیک ہے تو نیک جگہ جائے گا، خراب ہے تو خراب جگہ جائے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں دفن کر کے آئے ہیں، لیکن جیسا عقیدہ ہوگا، یہ نہ سوچئے گا یہیں رہ جاتے ہیں، وہاں والے کبھی یہاں آ جاتے ہیں، یہاں والے کبھی وہاں چلے جاتے ہیں۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ یہ کہ 2 چیزیں ہیں نا، وادی برہوت اور وادی سلام۔ نیک اعمال ہیں تو وادی السلام میں جاتا ہے، اور اگر خراب اعمال ہیں تو وادی برہوت میں جاتا ہے۔ تو اللہ نے، شہزادی کہتی ہے، اللہ نے نماز کو کس لیے قرار دیا؟ تنزیہا لکم عن الکبر، تاکہ تمہیں تکبر سے بچایا جا سکے۔ چھٹے امام صادق علیہ السلام، ان سے کسی نے سوال کیا، مولا نماز جب انسان پڑھتا ہے تو رکوع ایک ہے لیکن سجدے ایک ہیں یا 2؟ سجدے 2 ہیں۔ تو کہا مولا جب رکوع ایک ہے تو سجدے 2 کیوں ہیں؟ سجدے بھی ایک ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ رکوع تو انسان کھڑے ہونے کی صورت میں کرتا ہے، لیکن سجدہ جب انسان خاک پہ جاتا ہے تو اس وقت سجدہ کرتا ہے۔ یہ 2 سجدے کیوں ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، پہلا سجدہ اس لیے ہے کہ انسان کے ذہن میں تکبر نہ آنا چاہیے کہ اس مٹی سے پیدا ہوئے ہو، اسی مٹی میں آ کے ملنا ہے۔ کہا مولا دوسرا سجدہ کا اس لیے ہے کہ اسی مٹی میں جانا ہے اور پھر اسی مٹی سے اٹھنا ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ تو تنزیہا لکم عن الکبر، نماز کو اس لیے اللہ نے قرار دیا ہے تاکہ تمہیں تکبر سے محفوظ رہ سکیں۔ تو زہرا کے چاہنے والوں، زہرا کے ماننے والوں، ذرا سوچو کہ اگر کچھ بھی تمہارے اندر آ جائے لیکن تکبر نہیں آنا چاہیے، غرور نہیں آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد شہزادی نے متعدد جملے ارشاد فرمائے ہیں، ایک باواز بلند صلوات۔ آپ سوچئے ذرا، نماز دین کا ستون، یہ قبول تو سارے اعمال قبول، یہ رد تو سارے اعمال رد۔ اب میں ایک جملہ پھر یہاں والوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کی علامت یہ ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہوں، ہمارے غم میں غم منائیں، ہے نا؟ یہ متفق علیہ، سب جانتے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے۔ چھٹے امام نے فرمایا چاہنے والوں کی علامت یہ ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہو، ہمارے غم میں غم منائیں۔ خوشی میں خوش، غم میں غم۔ غم منانے کا انداز یہی ہے؟ کتنے لوگ غم منانے آئے ہیں؟ میرے عزیز سوچنا ذرا، میں پھر کہہ رہا ہوں، علماء کرام تشریف فرمائے، برتھ ڈے منائیں، برتھ ڈے منائیں تو معلومات 3 دیگیں پکی، 4 دیگیں پکی، 5 دیگیں پکی، سب کو دعوت دی جا رہی ہے، اپنے گھر پہ بلایا جا رہا ہے۔ جہاں برتھ ڈے کی بات آئے، صرف دکھانے کے لیے، خوشی کے لیے، وہاں دیگے پہ دیگے، دیگوں پہ دیگے تیار ہو جائیں، لیکن جہاں زہرا
جہاں زہرا ہے وہاں کتنا غم، کس انداز میں غم منایا جا رہا ہے. آج یہ پہلی مجلس سے پہلے بھی مجلس سے ہوئی ہے، لیکن کیا شیعہ یہاں اتنے ہی ہیں اسی انداز میں غم منانا چاہیے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان دل میں رکھ سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی جن کو دکھانا ضروری ہے. توجہ چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ زہرا کے چاہنے والے آپ نہیں ہیں، لیکن کم از کم جب زہرا ہی سے متعلق پروگرام ہو. نماز کیسے پڑھیں گے آپ؟ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت. نماز آپ کیسے پڑھیں گے؟ سیدھے کھڑے ہو جائیے گھر میں جا کے یا یہیں آ کر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. نہ رکوع کرنا نہ سجدہ کرنا، کھڑے رہیے سیدھے، پڑھتے رہیے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. نماز ہوگی؟ ہیں؟ ہوگی؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی کھڑا تو ہے، پڑھ تو رہا ہے سب کچھ. کہا جو طریقہ بتایا گیا ہے، جو طریقہ بتایا گیا، جب تک اس طریقے پہ نہیں چلو گے وہ عمل نہیں ہوگا. تو اگر طریقہ یہی ہے کہ خالی دل میں محبت بنا کے بیٹھ جاؤ، اپنے گھر میں بیٹھے رہو، ہم تو زہرا کے چاہنے والے ہیں، ہم تو زہرا کے ماننے والے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھانا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے یہی زہرا کے چاہنے والے ہیں، یہی زہرا کے ماننے والے ہیں. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں میرے جوانوں، سوچنا ذرا. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ کس کے ذریعے سے آپ کو جنت تک جانا ہے؟ روایتیں ہیں کہ نہیں؟ کس کے ذریعے جنت تک جانا ہے؟ جب زہرا کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں فاطمہ. فاطمہ، فاطمہ کے معنی اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی. کس کو؟ کس کو بچانے والی؟ ظاہر بھائی کس کو بچائیں گی؟ چاہنے والوں کو. ہیں؟ چاہنے والوں کو بچائے گی، صرف نام لینے والوں کو نہیں بچائیں گی. ہیں؟ چاہنے والے ہونا چاہیے، نام لینے والے نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف ہم کیا کہتے ہیں، میں نے روایت البتہ میں نے نہیں دیکھی ہے، سنیے، کہ ہم دعائیں فاطمہ زہرا کہتے ہیں نا سر، کہ ہم دعائیں فاطمہ زہرا. مطلب دعائیں فاطمہ زہرا کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم دعا کی وجہ سے خلق ہوئے ہیں، زہرا نے ہمارے لیے دعا کی ہے تو ہم خلق ہوئے ہیں. تو دعا کا نتیجہ یہی ہے جس کے صدقے میں ہم خلق ہوں اسی کو بھول جائیں. صلوات دیجیے محمد والے. جس کے صدقے میں آپ غور کریں، جس کے صدقے میں ہم خلق ہوئے ہیں ہم اسی کو بھول جائیں تو پھر کیسے چاہنے والے، کیسے ماننے والے؟ آپ سوچئے زہرا کی عظمت کیا ہے. خلاق کائنات حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، یا محمد لولاک لما خلقت الافلاک. اے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں کائنات میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. پوری کائنات حبیب کائنات کے صدقے میں خلق ہوئی. لیکن اس کے بعد آگے پھر خلاق کائنات نے کہا، اے علی، اے محمد، یاد رکھو کہ اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، اے محمد و علی، یاد رکھو کہ اگر دونوں کو، زہرا کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. تو کائنات خلق ہوئی ہے محمد و علی کے صدقے میں، اور محمد و علی خلق ہوئے ہیں زہرا کے صدقے میں. صلوات دیجیے محمد و علی محمد. تو عزیزان گرامی ہمیں سوچنا چاہیے، ہم جب دعائے فاطمہ زہرا ہیں تو ہمیں دعا ہیں اگر، تو اسی انداز میں ہم کو ثابت کرنا چاہیے کہ واقعی ہم زہرا کے چاہنے والے ہیں، زہرا کے ماننے والے ہیں. ورنہ پھر آپ سوچئے، ایک بزرگ نے ایک بہت اچھا جملہ کہا کہ ایک صاحب کہنے لگے آنے کے بعد کہ یہ کیوں مجلس ایام فاطمیہ شروع ہوا؟ کیوں شروع ہوا؟ اس لیے کہ ہم قاتلوں کو بھول گئے. توجہ چاہیے، ہم قاتلوں کو بھول گئے. امام حسین کا تذکرہ آپ کرتے ہیں، امام حسین کا غم مناتے ہیں 10 دن یا 2 مہینے 8 دن. اس کا اثر کیا ہوا؟ روڈ پہ چلتے ہوئے کسی دوسرے سے پوچھئے، توجہ چاہ رہا ہوں، روڈ پہ چلتے ہوئے کسی غیر سے پوچھئے کہ امام حسین کا قاتل کون ہے، کس نے امام حسین کو قتل کیا ہے، تو پلٹ کے کہے گا یزید.
اس لیے کہ اتنا غم حسین منایا گیا، لیکن زہرا کا غم ہم بھول گئے تو ہم قاتل بھی کو بھول گئے۔ اگر زہرا کا غم بھی اسی انداز میں ہوتا جس انداز میں امام حسین کا ماتم ہوا ہے، حسین کا غم منایا گیا ہے، تو پھر قاتل کو چھپنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ قاتل چھپ ہی نہیں سکتا تھا۔ محمد علی انجینئر، آپ لوگ اس کو جانتے ہوں گے، پاکستان کا ایک مولوی ہے انجینئر، وہ کہتا ہے، ایک جملہ اس نے کہا کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ زہرا کے دروازے پہ فلاں نے آ کر کے آگ لگائی ہے تو پھر ہم اس کو جہنم سے بچا ہی نہیں سکتے ہیں۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ ہم اس کو بچا نہیں سکتے، اس لیے کہ زہرا کا معاملہ ہے۔ اور ابھی آپ سوچئے ان کے علماء کو بھی اگر آپ سنیں تو ان کے علماء نے بھی بولنا شروع کر دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ زہرا گئی تھی لینے کے لیے، زہرا لینے کے لیے گئی تھی، لیکن حق نہیں دیا گیا۔ ایک صاحب نے بہت اچھی بات کی، شمس العلماء مولانا نذیر الحسن، یہ نذیر حسن ام الائمہ میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ زہرا دربار میں گئی تھیں، ان کا حق خدا نہ خواستہ اگر نہیں بھی تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر نہیں بھی تھا تو ان کو دے دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ الزام زہرا کے اوپر آتا۔ کہتے نا صدقہ ہے تو الزام زہرا کے اوپر آتا کہ زہرا کیسے صدقہ کھا رہی ہے، کم از کم اپنے آپ تو الزام سے بچ سکتے تھے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ اور میں نے کسی موقع پہ ایک جملہ عرض کیا تھا، مبلغ اعظم پاکستان مولانا محمد اسماعیل صاحب رسالت مآب کے سلسلے میں، ختم نبوت کے سلسلے میں بھائیوں سے مناظرہ ہو رہا تھا، مناظرہ ختم ہوا تو وہ کسی کے گھر جا کے بیٹھے، وہاں ایک اپنا بھی کوئی چاہنے والا تھا، اس نے کہا گھر والے سے کہ بھائی ہم تمہارے مولانا سے ذرا ملنا چاہتے، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کٹر مخالف تھے، مبلغ اعظم پاکستان دیوبند کے پڑھے ہوئے، کٹر مخالف۔ انہوں نے کہا نہیں میں ان سے نہیں ملوں گا۔ کہا حضور ہمارے محلے کا آدمی پڑوسی ہے، بہت اچھا انسان ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، ایک دو سوال کرے گا آپ سے، آپ اس کو جواب دے دیجیے، آپ تو اتنے بہت بڑے مبلغ اعظم ہیں، ابھی آپ مناظرہ جیت کے آ رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ میں 10-20 آدمی جو لاٹھی والے خان پٹھان کھڑے ہوئے تھے، کہا ٹھیک ہے لے آؤ۔ تو اس نے کہا حضور میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، 3 سوال چھوٹے چھوٹے ہیں خالی، وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو۔ کہا لیکن جواب جو ہے نا وہ ہاں اور نہ میں ہونا چاہیے، جواب ہاں اور نہ میں ہونا چاہیے۔ کہنے لگے پوچھو کیا پوچھنا؟ کہا زہرا سلام اللہ علیہا دربار میں گئی تھی، تو انہوں نے وضاحت کرنا چاہے، کچھ بولنا چاہا، کہ نہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ایک ہاں یا نہ، کہاں گئی تھی، کہا حق تھا یا نہیں تھا، حق تھا یا نہیں تھا، تو پھر بولنا چاہا، کہا نہیں بولنا نہیں ہے، ہاں یا نہ، کہا نہیں حق تھا، حق تھا، کہا ملا یا نہیں ملا، اگر تھا تو ملا یا نہیں ملا، تو کہا نہیں ملا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا سر اب تک اٹھا ہوا تھا اور میں جواب دے رہا تھا، لیکن